بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان نماز میں جس مقام پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدہ ہے، اور جب تم میں سے کوئی اس مقام پہ پہنچے تو دعا مانگنے میں کوئی کسر مت چھوڑے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس بے نیاز ذات کا تمام تر قرب بندے کے عجز و نیاز کے اوپر موقوف ہے۔ نماز جو کہ دراصل اول سے آخر نیاز مندی ہی نیاز مندی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی بارگاہ قرب میں اپنے نیاز مندوں کو اس وقت سب سے زیادہ داخل کرتی ہے جب وہ اپنے جسم میں سب سے عزت والے، سب سے شرف والے حصے اور عضو کو یعنی پیشانی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ یہاں پہ ایک خوبصورت اتفاق اور اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت کو ملاحظہ کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کا تعارف اپنے ملائکہ سے کروانا چاہا تو اس کے لیے بھی اسی سجدے کو منتخب فرمایا، اور جب اپنی تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات حضرت انسان کو اپنی ذات کا تعارف کروانا چاہا تو اس کے لیے بھی سجدے کو منتخب فرمایا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم سجدہ کی آیت تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ مجھ پہ افسوس ہو کہ ابن آدم کو تو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے فوراً سے اٹھ کر سجدہ کر لیا، لیکن مجھے سجدے کا حکم دیا گیا لیکن میں نے انکار کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سجدہ کرنے کی وجہ سے جنت اس کا مقدر بن گئی اور میرے انکار کے نتیجے میں جہنم میرے حصے میں آ گئی۔ اس طرح کی حدیث مبارکہ کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سجدہ تلاوت کو واجب قرار دیا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاص موقع پر اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ جنت میں مجھے اپنے ساتھ رکھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری نیت اس درجہ بلند ہے اور تم یہ چاہتے ہو تو فَأَعِنِّي عَلَيَّ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تمہیں چاہیے کہ تم سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں پوری نماز کی حقیقت ہی کو سجدے کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ ان احادیث مبارکہ سے اور اس جیسی دیگر حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نمازی پر اور خصوصاً سجدے کی حالت میں نماز پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی رحمتوں کا کس درجہ نزول ہوتا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث مبارکہ کو صحیح طور پہ سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔